کی ہے وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو. بالکل پہلا مشرا اور انہیں 4 مشروں پہ مجھے پتہ چل جائے گا میں نے پڑھنا کیا ہے, آپ نے سننا کیا ہے. آج مجھے ایک اسپیشلی حکم ہوا ہے بھائی اسیم شاہ جی کی طرف سے, تو وہ حکم پورا کرتے ہیں 4 مصرے پڑھ کے. پھر جیسے جناب کا ماحول ویسی حاضری. عرض کی ہے وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, وہ جون. یہ ہاتھ بندے والے بات سمجھ آئے تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے مجھے نہیں بلکہ سرکار جون علیہ السلام کی فضیلت کو سلام کرنا ہے کہ مولا کیا ہے, آپ کی شان کیا ہے, آپ کی عزت. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, اس جون کا خون شفا بانٹ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے, نعرہ حیدری. سمجھتا تھا نہ خود کو, وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. میرا اللہ میں کام پہ جاؤں اور کام پہ جا کے یہ مصرے پڑھوں. شاہ جی میری طرف توجہ. وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اس شاہ سے تو وقت کی روٹی نہ طلب کر. کیوں؟ ارے شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے. کیا بات ہے یار. وہ جون جو کم ذات سمجھتا تھا نہ خود کو, اس جون کا خون آج شفا بانٹ رہا ہے. اس شاہ سے 2 وقت کی روٹی نہ طلب کر, شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا ہے. شبیر تو کربل سے خدا بانٹ رہا. چلیے آپ اس معیار پہ بولیں, کچھ اور مصرے مزید پڑھتے ہیں. عرض کی ہے سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر. کیا ہے میرے محمد مصطفیٰ کا دروازہ, کس شان کا مالک ہے یہ دروازہ. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر. بھائی حسین جی پورے ماحول کو سیٹ کرنے کی خاطر کوئی 4-5 مصرے پڑھتے ہیں, پھر جو آپ کا حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر, سر جس نے رکھ دیا. پورے مجمع میں سے کوئی نہ بولے. بابا جی آپ بول دیجیے گا, میرے یہاں پہ پڑھنے کا, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, بولنے کا مقصد ہو گیا. انہوں نے لکھا سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر, وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ آخری بندے تک ہاتھ اونچے, نعرہ حیدری. سر جس نے رکھ دیا تیرے, بالکل آپ نے آواز کی طرف نہیں دیکھنا, آپ نے اشعار کی طرف دیکھنا, آپ نے لفظوں کی طرف دیکھنا ہے کہ جناب حیدر علی صاحب نے کیا کیا لکھ دیا. انہوں نے لکھا سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر, وہ سر جھکا کے عظمت. کہاں پہ جاؤں بابا اسیم شاہ جی, بابا قمر شاہ جی, بھائی اسیم جی, اور کہاں پہ جاتی یہ مصرے پڑھوں. سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر, وہ سر جھکا کے عظمت سدرہ کو پا گیا. اور جناب حیدر علی صاحب لکھتے ہیں کربلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا کیا, ارے میں تو مرے بغیر ہی کربل میں آ گیا. کربلا میں جا کے یہ حیدر مجھے لگا, میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا, میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا. عرض کی ہے سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. جو بندے الفاظ کے خریدار ہیں, آج مجلس کا ماحول ہی کچھ ہو رہا ہے, روحانیت ہی کچھ ہو رہا ہے. چلیں 4 مصرے پڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے, سجدے کبھی بھی عشق خدا تک نہ جا سکے. کربل در حسین پہ بھجن, کربل در حسین پہ سجدہ کیے بغیر. اور میں کہہ رہا ہوں کربلا زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں ارے اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. زمین کا وہ حصہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. جو آج میں نظم شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے آغازیت 6 مصرے, اور پھر جیسے جناب کا ماحول ویسی حاضری نوٹ کریں جی, حاضری دینی ہے. آغازیت 6 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. یعنی جن بادشاہوں کا
میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھائی جان، جو الفاظ ہیں، جو اشعار ہیں، وہ آئے کہاں سے؟ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. جس بندے نے میری طرف توجہ کرنی ہے اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. جتنے میرے یہاں پہ بزرگان تشریف فرما ہیں ان کے لیے ایک بات دینا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. بل قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں جن بادشاہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے ہو کیا؟ میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. بل قلم میرا قلم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. جن بندوں کو علم سننا آتا ہے ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرا ادراک حرم ہو تو کوئی شعر کہوں. فکر کی چھت پہ علم ہو تو کوئی شعر کہوں. دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں ماننا کیا چاہتا ہوں اپنے مولا سے، دل میں شبیر کا غم ہو تو کوئی شعر کہوں. میں نے کہا میرے مالک، میں نے جب اونو محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. میں نے جب اونو محمد کا قصیدہ، یہ پلر کے پیچھے والی بھائی جو ہے نا یہ آگے آ جائیں، یہ ہاتھ جوڑ کے سیدوں اپیل کروں. میں نے جب اونو محمد کا قصیدہ مانگا، میں نے جب اونو محمد کا قصیدہ مانگا مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. مجھ سے زینب نے فقط بھجن آپ کا حکم ہوا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے زینب نے فقط میرا عقیدہ مانگا. میں شہزادے اونو محمد کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، کربلا کے میدان میں جناب بی بی زینب عالیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا. بی بی نے جو بات کی ہے نا بھائی جان، بات میرے قلب سے بڑی ہے. بی بی فرماتی ہے دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. دور ذہنوں سے، جس بندے کو علم سننا تو اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہے دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. آہا آہا جو بول سکتے ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری. فرماتی ہیں دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. بی بی فرماتی ہے تیغ، تیغ کہتے ہیں تلوار کو. بی بی فرماتی ہے تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. جو علم سن سکتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. بھی فرماتی ہیں دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. دور ذہنوں سے میرے لاڈلو یہ بات نہ ہو. میرے شبیر کے مقصد میں کبھی رات نہ ہو. تیغ یوں ہاتھ میں رکھنا کہ تمہیں ہاتھ نہ ہو. بی بی فرماتی ہیں میرے لاڈلو، میرے پیارے، میرے شہزادو، یہ بات یاد رکھنا، فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. ہے کوئی ان باتوں کا خریدار؟ فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. یعنی فوج مر جائے تم نہ مرو. فوج مر جائے. چاچو جی تسی مسکرانے بیٹھے ہو، تسی عزت حسین کی قسم اپنے پتر کو خرید لیے. فوج کو موت نظر آئے تمہیں مات نہ ہو. بھی فرماتی ہے میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. دیکھا. بھی فرماتی ہیں میرے بیٹوں، میرے شہزادوں، میرے پیاروں، میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. یہ صدا دیتے ہوئے بھاگی کے خیبر پھر سے. میرے شبیر سے الجھے نہ یہ لشکر پھر سے. یہ صدا دیتے ہوئے بھاگے کہ خیبر پھر سے. یہ صدا دیتے ہوئے بھاگی کہ خیبر پھر سے. جناب اونو محمد کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے. یہ سرکار عباس نے اپنے شاگردان کو دیکھا. عباس نے کہا اون میرا بیٹا میرے قریب آ. محمد میرا بیٹا میرے قریب آ. بابا قمر شاہ جی عزت حسین کی قسم
آج میں جناب اون محمد کی جنگ پڑھنے نہیں، جناب اون محمد کی جنگ آپ کو دکھانے لگا. عزت حسین کی قسم. سرکار اون چلے، سرکار محمد چلے، سرکار اون چلے، سرکار محمد چلے. عباس نے کہا میرے لاڈلو کدھر جاتے ہو، میرے لاڈلو میرے پیارو کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. استاد محترم ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. شہزادہ اون محمد سرکار عباس کے شاگردان ہیں، جن کو علم سننا تھے وہ سر اٹھائیں. ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. سرکار عباس کے چہرے میں جلال آیا. عباس جلال میں کہ کہتے ہیں میرے بیٹو، میرے شہزادوں، میرے پیاروں، یہ بات یاد رکھنا. کیا عباس فرماتے اون میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جو بول سکتے ہیں. سرکار عباس مسکرا کے فرماتے اون میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. اب شہزادہ عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. عباس فرماتے ہیں میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. کیا بات، صدقے صدقے میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. عباس فرماتے ہیں مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. مولا آپ کے ہاتھوں پہ رحم فرمائے. مولا آپ کی جو ہاتھ اٹھاری ان میں رزق کا اضافہ فرمائے. بھائی جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عباس اب جس بندے نے مجھ پہ فتویٰ لگانا ہے، فتویٰ اپنی جیب میں رکھے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا. عباس فرما رہے تھے شہزادہ اون سے، شہزادہ محمد سے. عباس فرماتے اون میرے قریب آ، میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا، اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. عزت حسین کی قسم اس مجمع میں تمہیں حیدر علی بالکل مل چکا ہے. بھیا بولیے مسکراتا بیٹھا میرا لالا. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا. حسین بھائی میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا. مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. اس کلائی سے خداوند کی جو میں نے دعویٰ کی ہے، شہزادہ اون محمد پڑھنا نہیں چاہتا، دکھانا چاہتا ہوں. اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. عباس فرماتے ہیں اون یہ بات یاد رکھی، ان 9 لاکھ کو پتہ نہ لگے کہ عباس لڑے یا اون لڑے، عباس لڑے یا اون لڑے. عباس فرماتے ہیں کم سنی میں بھی بھلا اس طرح کوئی لڑتا ہے، سب کہے اون ہے یا آپ خدا. جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. کم سنی میں سلامت رکھے. میری تلوار اٹھا لے، میری جرت لے جا، میرے سینے سے ذرا جنگ کی حسرت لے جا، مجھ سے صفین کے ہر وار کی قدرت لے جا. اس کلائی سے عباس کہتے ہیں اس کلائی سے خداوند کی طاقت لے جا. کم سنی میں بھی بھلا اس طرح کوئی لڑتا ہے، سب کہیں اون ہے یا آپ خدا لڑتا. سرکار عباس نے شہزادہ اون سے بات کی. اب شہزادہ محمد وہ دور سے جا رہے تھے. سرکار عباس نے کہا محمد میرا بیٹا، میرا پیارا، ذرا میرے قریب آنا، میں نے تجھ سے بھی کوئی بات کرنی ہے. میرا بیٹا، میرا پیارا، میرا شاگرد، میرے قریب آنا، میں نے تجھ سے بھی کوئی بات کرنی ہے. سرکار محمد بلا تشبیہ ایسے ہاتھ باندھ کے سرکار عباس کے قدموں کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. سرکار عباس مسکرا کے فرماتے ہیں محمد میرا بیٹا، میرا پیارا، محمد میرا بیٹا، میرا پیارا. یہ بات یاد رکھی، کیا میں عباس علل اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کیا اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، اے محمد تجھے جب رن میں اترتے دیکھوں، تو جدھر جائے وہی فوج بکھرتے دیکھوں. کیا
मरते देखूं। अब्बास फरमाते जो तेरी आंख में आए उसे मरते देखो, जो तेरी आंख में आए उसे मरते देखो। अब भाईजान ऐसी नज़में बिल्कुल सालों बाद पढ़ी जाती है। तो आज आपके बेटे ने, आपके भाई ने हिम्मत की है, तो एक बात करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद तुझे जबरान में उतरते देखूं, तू जिधर जाए वही फौज बिखरते देखूं, जो तेरी आंख में आए उसे मरते देखूं। अब्बास फरमाते हैं अर्श वालों को तेरी तेग से डरते देखूं, अर्श वालों को तेरी तेग से डरते देखूं, अर्श वालों को तेरी तेग से डरते देखूं। अब्बास फरमाते हैं मौत का जाल अगर फौज पे डाले रखना, मौत का जाल अगर फौज पे डाले रखना, अपने अबरू पे फलक को भी संभाले रखना। मौत का जाल अगर फौज पे डाले रखना, अपने अबरू को फलक पे भी संभाले रखना। तवज्जो है मेरी तरफ? कोई मसला नहीं, लाइट चली गई है, मैं तो नहीं दिया ना, मेरी तरफ तवज्जो। अपने अबरू पे फलक को भी संभाले, हसनैन जी अपने अबरू पे फलक को भी संभाले रखना। पहले शहजादे अब्बास ने जनाब ओन से बात की, फिर जनाब मोहम्मद से बात की। जो बंदा इल्म सुन सकता है उसके लिए बात करना चाहता हूँ। पहले जनाब ओन, फिर जनाब मोहम्मद, फिर सरकार अब्बास ने अपने दोनों शागिर्दों को इकट्ठा किया। दोनों शागिर्दों को इकट्ठा करके मेरे मौला अब्बास फरमाते हैं, ओ जाहिलो, ये 9 लाख फौज क्या है? सरकार अब्बास कहते हैं मेरे बेटो ये बात याद रखना, दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना। अब्बास फरमाते दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, जो हरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना। है कोई नहीं बात में बोलने वाला? दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, दोनों मैदान में जब जाओ। अब्बास फरमाते मेरे बेटो ये 9 लाख फौज क्या है? ये तो लईन है सारे। आओ मुझसे सुनो, मैं तुम्हारा उस्ताद भी, तुम्हारा चचा भी, एक बात करना चाहता हूँ। दोनों मैदान में जब जाओ तो जाते जाना, गो हरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना। गर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या माहौल हो जाए। अब्बास फरमाते हैं गर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। जब जाओ तो जाते जाना, गोहरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना, गोहरे तेगे यदुल्लाह दिखाते जाना। गर उड़ाना हो सरों को तो उड़ाते जाना, किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। अब जब आ गई ना बात शागिर्दान पे, तो सबको तो पता था ये अब्बास के शागिर्द हैं। फिर हुआ क्या? जनाब सैयद हैदर अली साहब ने सोने की कलम उठाई और उन्होंने लिखा किसके शागिर्द हो ये सबको बताते जाना। जनाब हैदर अली साहब ने लिखा सबको। सरकार अब्बास कहते हैं सबको बतलाना, अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं बाकी अभी उस्ताद भी है। सबको बतलाना, अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं, हम तो शागिर्द हैं बाकी अभी उस्ताद भी, बाकी अभी हसीन शादी। आप बड़ा प्यारा सुन रहे, चले 4 मिसरे मजीद कबूल करें। फिर हुआ क्या? जब सरकार अब्बास ने कहा ना सबको बतलाना, अभी शाह की इमदाद भी है, हम तो शागिर्द हैं बाकी अभी उस्ताद भी है। फिर सरकार ओन, सरकार मोहम्मद दीन पे आए। जब सरकार ओन मोहम्मद को सरकार अब्बास ने दीन पे देखा, फिर हुआ क्या? दोनों तवज्जो, दोनों जब दीन पे आए तो अलमदार लगे। कोई सुनने वाला? दोनों जब दीन पे आए, भाईजान दूसरा मिसरा पता नहीं यहाँ पे क्या माहौल हो जाए। इज्जत हुसैन की कसम, जो मैंने दावा किया था आज ओनो मोहम्मद की जंग यहाँ पे नजर न आए तो फिर अली का नौकर न कहिएगा। दोनों जब दीन पे आए तो अलमदार लगे, घोड़े दौड़ाए तो फिर जाफरे तैयार लगे। क्या बात है। दोनों जब दीन पे
پہ آئے تو علمدار لگے. ایک ایک مصرع انہوں نے کیا کیا لکھ دیا. دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے. گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے. گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے. گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے. جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگی. ہے کوئی علم سننے والا؟ بوازی بلند تر صلوات. بھائی جان دونوں جب زین پہ آئے تو علمدار لگے. گھوڑے دوڑائے تو پھر جعفر تیار لگے. جو ہی تلوار اٹھائی تو یہ کرار لگے. اتنی گرمی میں آپ کا بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جو ہی تلوار چلائی تو یہ کرار لگے. جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. محمد کا حملہ چل رہا ہے. 10 محرم ہے, کربلا کا میدان ہے. جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. جس طرف حملہ کیا. اب اس سے بڑے جملے, اس سے بڑے مصرے کسی بھی ذاکری میں ہو ہی نہیں سکتے. جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. جس طرف حملہ کیا روحوں کے انبار لگے. پھر ہوا کیا؟ ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. ایسے گھمسان میں روحوں پہ اٹھاؤں کیسے. ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. ایسے گھمسان میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے. ایسے گھمسان میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے. بآواز بلند تر صلوات. ملک الموت یہ بولا کہ میں آؤں کیسے. ایسے گھمسان میں روحوں کو اٹھاؤں کیسے. ایسے گھمسان میں بالکل 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کربلا کے میدان میں شہزادہ محمد مسکرا کے فرماتے او کمینوں او جاہلوں یہ بات یاد رکھنا. ہم محمد اعلان کر کے کہہ رہے کیا تم یہاں. سرکار محمد نے 9 لاکھ کی آنکھ بھی دیکھا. پورا مجمع چپ ہو جائے. بابا قمر شاہ جی آپ دعا دے دیں میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا. سرکار محمد نے 9 لاکھ کو دیکھا. محمد کے چہرے پہ جلال آیا. محمد مسکرا کے فرماتے تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے. ہم یہاں عشق کا معیار بتانے آئے. سبحان اللہ. تجھے بولے سخی سردار کلندر. تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے. ہم یہاں عشق کا معیار بتانے آئے. تم یہاں موت کا بازار سجانے آئے. ہم یہاں عشق کا معیار بتانے آئے. تم یہاں حق کو زمانے سے چھپانے آئے. تم یہاں حق کو زمانے سے چھپانے آئے. ہم یہاں بندوں کو اللہ بتانے آئے. ہم یہاں بندوں کو ہم یہاں بندوں کو سرکار ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے. ہم یہاں بندوں کو اللہ دکھانے آئے. سرکار محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جو کر دیں اسے واجب کی سند کرتے ہیں. ہم جو کر دیں مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے لیکن بات کرنا چاہتا ہوں ہم جو کر دیں اسے واجب کی سند کرتے ہیں. ہم تو سجدوں سے بھی اللہ کی مدد کرتے. محمد کہتے ہیں ہم سجدہ نہ کریں تو دنیا کہے کہ ہم خدا ہیں. ہم تو سجدوں سے بھی اللہ کی مدد. آخر 6 مصرے یہ پہ سلام کرنے لگے. ہم تو سجدوں سے بھی اللہ کی مدد کرتے ہیں. اب بات آ رہی ہے ہم اور تم میں. بات آ رہی ہے بھائی جان مسکرا دیجیے گا. ہم اور تم سرکار محمد نے 9 لاکھ کو دیکھا. محمد مسکرا کے ان 9 لاکھ بغیرت فوج میں سے کچھ نہیں کچھ بغیرت آگے بڑھے. انہوں نے کہا محمد آپ کیا ہیں, آپ کی فضیلت کیا ہے, آپ کا معیار کیا ہے. سرکار محمد مسکرا کے فرماتے پہلا مصرع میرے قد سے بڑا. سرکار محمد مسکرا کے فرماتے ہم تو سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے.
ہونا محمد مسکرا کے فرماتے ہیں ہم تو سلیمان آخری بندے تک ہاتھ اٹھائے گا، ہم تو سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو سلیمان کی شاہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو عرفان الہی میں بھی واجب ٹھہرے، دین کی پشت پناہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے، ہم تو اللہ کی یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں۔ جس بندے نے پوری نظم سنی ہے نا، آخری دو مصرے اگر اس نے یہاں سے نہ سنے اس نے کمیل حیدر علی تک قتل کر دیا۔ ہم تو اللہ کی گواہی میں بھی واجب ٹھہرے۔ سرکار اول سرکار محمد مسکرا کے فرماتے ہیں بے بدن ذات کی، بے بدن ذات کی توحید کعبہ میں رہتے۔ 9 لاکھ فوج میں سے کچھ بغیرت آ گیا ہے، انہوں نے کہا سرکار محمد اگر آپ دنیا پہ نہ آتے تو پھر ہوتا کیا، دنیا پہ نہ آتے تو پھر ہوتا کیا، دنیا پہ نہ آتے تو پھر ہوتا کیا۔ سرکار محمد جلال میں آتے کہتے ہیں بے بدن ذات کی توحید کعبہ میں رہتے، ہم زمین پر نہیں آتے تو خدا میں رہتے۔ ہم زمین پر نہیں آتے تو خدا میں رہتے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے۔ علی کی عزت دار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مشاعر نہ پڑھا جائے۔ بالکل ایک روایت پڑھتا ہوں، مدینہ کی ایک عورت تھی، ہر سال عشرے محرم الحرام اپنی بیٹی کے ساتھ کروایا کرتی تھی۔ ایک ہائے کی جگہ میں یہ سلام کرنے لگا، ہر سال عشرے محرم الحرام اپنی بیٹی کے ساتھ کروایا کرتی تھی، یا ایک سال اس ضعیفہ کی، اس عورت کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، محرم کا چاند اوپر سے طلوع ہونے والا تھا۔ عزت حسین کی قسم بھائی جان اس مجمع میں سے ایک ہائے آ گئی نا، آپ کے بھائی کی بخشش کا سبب بن گئے۔ محرم الحرام کا چاند چڑھنے والا تھا، بابا قمر شاہ جی عزت حسین کی قسم یہ عورت بڑی پریشان تھی، یہ عورت کہہ رہی تھی کہ یا اللہ پہلے تو میری بیٹی ہوا کرتی تھی، میری بیٹی انتظامات سنبھالا کرتی تھی، میں لنگر بنایا کرتی تھی، ہم عشرے محرم الحرام کروا لیا کرتے تھے، میرے خدا اب اس سال میں کیسے محرم کرواؤں گی؟ یا اچانک یہ بی بی روایت کرتی ہے کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، باہر 3 بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں، ایک دفعہ ہائے کرنا، باہر 3 بیویاں تھیں، ایک بی بی کے پہلو پہ بی بی کا ہاتھ تھا، ایک بی بی تھی، ایک بی بی 4 سال کی تھی، عزت حسین کی قسم یہ بی بی کہتے اس بی بی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، محرم الحرام کا چاند چڑھنے والا تھا، ان بیویوں نے کہا کہ بی بی ہمیں کام چاہیے، ہمیں کام چاہیے، بی بی کل آپ کے گھر ہر سال کی طرح حسین علیہ السلام کا عشرہ ہوتا ہے، حسین کی مجلس ہوتی ہے، ہمارا دل ہے کہ ہم حسین کی مجلس میں کام کریں۔ عزت حسین کی قسم 9 دن 9 راتیں یہ 3 بیویاں کام کرتی رہی، ایک بی بی صفے بچھاتی تھی، ایک بی بی دروازے پہ کھڑے ہو کے مومنین کا استقبال کرتی تھی، ایک بی بی لنگر پکاتی تھی۔ عزت حسین اب جس بندے کو ماتم نہ آئے وہ چھت نیچے کر لے۔ عزت حسین کی قسم ان 3 بیویوں نے 9 دن 9 راتیں آل محمد کی، جناب حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت کی، عزاداری کے سارے کام کروائے۔ جب 10 محرم کی رات آئی ان بیویوں میں سے ایک بی بی آگے بڑھی، اس بی بی نے کہا اب ہم جا رہے ہیں، اب ہمیں کام ہے، اب ہم جا رہے ہیں، اب ہمیں کام ہے۔ یہ مستور کہتی ہے آپ اپنی اجرت لیتے جائے، جو